أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العظيم. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر بات پہنچی. اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب انہوں نے آگ دیکھی، پھر اپنے اہلیہ سے، اپنے گھر والے سے کہا کہ رک جاؤ، انی آنست نارا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک آگ ہے، تاکہ میں لے آؤں اس سے کچھ چنگاریاں یا وہاں جا کر کے میں پالوں کوئی راستہ. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ پہنچے اس وادی میں تو پھر آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، ذرا جوتے اتار کر کے آؤ، بے شک یہ مقدس وادی ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں پسند کر لیا ہے تجھے، پھر غور سے سنو ان باتوں کو جو میں وحی تمہاری طرف کرتا ہوں. بھائی اور بزرگوں، یہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ کی اس وقت تلاوت کیا ہوں. اس سے پہلی چند آیتیں ابتدا کی گزری تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جس کا حاصل اور خلاصہ کہ تم کس حال میں بھی مجھے پکارو، میں تمہاری پکار، تمہاری دعا، تمہاری ضرورت، تمہاری حاجتیں ہم سب سنتے ہیں. چاہے تم زور سے پکارو، چاہے آہستہ پکارو، یا ابھی تم پکارا بھی نہیں لیکن تم دل میں ارادہ کیا ہے کہ کب وہاں یہاں پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے بات کریں گے، تو اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے. تو یہ تین حالات جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کو زور سے پکارتا ہے، کبھی اللہ کو چھپ چھپا کر کے آہستہ. ایک ہوتا ہے کہ کبھی پکارا نہیں لیکن ارادہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں گے، اللہ سے یہ کہیں گے، اللہ سے اس طرح بات کریں گے. اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں کی ہر حال میں خبر رکھتا ہے، چاہے بندے جس حال میں بھی اپنی وہ زندگی کو گزار رہا ہو. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں اس کا حاصل یہ ہے اور ایک واقعے کے طرف اشارہ ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حال احوال ہم سب کے لیے ایک بڑی عبرت ہے. اس لیے ان کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑی دنیا میں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے نبوت، رسالت اور پوری زندگی ایک مشقت بھری زندگی گزری ہے، اور دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہوا، اور ایسے ویسے دشمن نہیں، فرعون جس کی طاقت کا ذکر، جس کی تدبیروں کا ذکر، جس کی چالاکیوں کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو ایسے بڑے دشمن، ایسے بڑے ظالم اور خدائی دعویٰ کرنے والے کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی کردار اور آپ کی محنت و مشقت کو اللہ نے اس صورت پاک میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ یہاں سے اس صورت پاک میں ان کے واقعے کو ذکر کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ، یعنی یہ میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ بتلانا ہے اللہ کو کہ اگر آپ کے ساتھ اس مکہ میں تکلیف، مصیبت، پریشانیاں اگر لوگ دے رہے ہیں، دیتے ہیں، اور آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشقتیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تو ذرا کبھی کبھی ان کے واقعہ بھی سنیے، ان کی زندگی کے حالات بھی سنیے کہ ایک میرا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس طرف اشارہ کر کے اللہ نے نبی کو تسلی دیا۔ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی آدمی جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو دوسرے کی مثال دی جاتی ہے، بھائی ایسا تیرے باپ داداؤں کے ساتھ بھی بات گزری ہے، وہ بھی بڑی تکلیف میں تھے، بڑی مصیبت میں تھے، بعد میں ان کو راحت اور آرام ہوئی، صبر کرو، یہ تسلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو پیغمبروں کی زندگی سے تسلی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھی کتنی محنت کی ہے، کہ اتنی مشقتیں ان کو اٹھانی پڑی۔ اگر مکہ والے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اپنی شہر سے نکلنے پر ان کو بھی مجبور کیا۔ لہٰذا جس طرح آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑا، ان کی زندگی کو بھی دیکھیے، ان کو بھی اپنا وطن چھوڑ کر کے مدین جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات کی ایک ابتدائی زندگی جو ہے بچپنے کی، وہ ایک الگ ہے، اور یہاں ہے ایک الگ ہے جوانی کی ایک زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بہت تکلیفیں ہونے لگی، اور خاص کر کے انہوں نے ایک ناحق کام کرنے والے، یعنی ایک نوجوان کو ناحق قتل کر دیا تھا، اس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارا، وہ بھی مر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر بڑی سختی اور فرعون کی طرف سے پکڑ دھکڑ کا معاملہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہجرت کرو، یہاں سے چلے جاؤ، اور آپ ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، ان کے یہاں پہنچیے۔ کہاں؟ ان کے یہاں اللہ حکمت کے ساتھ میں ان کو حکم دیا گویا کہ، اور پھر وہ چلے، اور آیت جس کی تفصیل 20ویں جز میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں آئے۔ کس کی تربیت میں؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، ذرا بھی وہ کچھ غلط کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اور ایک جلالی کیفیت ان کے اندر ہوتی تھی، زیادہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، بالکل حق باطل باطل۔ لہذا ان کی تربیت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی، یعنی کچھ دن ان کی صحبت میں آپ رہیے، ایک پیغمبر سے مل کر کے رہے۔ لہذا وہ آئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی یہاں تقریباً 8 یا 7 سال تک کے کام کیے، ایک گھر کی گویا کے کام کرنے کی طرح، گویا ایک مزدور کی طرح انہوں نے وہاں پر ایک کام کیا، جس طرح سے ساری گھر کی ضروریات، بکریوں کو چرانا، پانی بھرنا اور گھریلو جو بھی کچھ کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی نگرانی میں رہنا، یہ سب کام وہ کرتے رہے اور ان کی تربیت ہوئی۔ ان ایام میں اور ان اتنے سالوں کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بالکل مطمئن ہو گئے کہ اب ہم جا سکتے ہیں، تو اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے،
یہاں سے اس واقعے کا ذکر ہوا۔ حل اتاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے پھر دوبارہ کہاں مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ جانے لگے تو جاتے جاتے رات ہو گئی، اور اہلیہ جو تھی ان کی بیوی جو تھی وہ حمل قریب الولادت یعنی وہ وقت تھا، جس کی وجہ سے ٹھنڈک کی رات میں کیفیت بھی محسوس ہو رہی تھی، رات اندھیرا جس کی وجہ سے راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہذا ایک اچانک سے پہاڑ کے قریب ایک وادی جس کو کہتے ہیں وادی طور کہتے ہیں، وہاں پر ایک آگ کی روشنی نظر آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا تم ٹھہر جاؤ، تیرے لیے کچھ آگ کی چنگاریاں بھی لے کر کے آؤں تاکہ اس سے تم ذرا گرمی حاصل کر لو، اور اگر وہاں کچھ روشنی مجھے مل گئی تو یا وہاں آگ ہے تو کوئی انسان وہاں ضرور ہوگا، آگ جلانے والا ہوگا، تو اس سے ہم راستہ بھی پوچھ لیں گے کہ کس راستے سے جانا ہے اور وہاں منزل ہم کو کیسے پہنچنا ہے، اس لیے تم یہاں ٹھہرو۔ ان کے ساتھ میں اور کچھ لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرا دیے اور یہ گئے وہاں پر میں آگ کو دیکھ کر کے۔ وہاں جب پہنچے تو ایک آواز آئی، حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی ایک تجلی کی کیفیت تھی۔ لہذا وہاں پہنچے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها فلما أتاها نودی یا موسیٰ۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے یہ آواز کیسی ہے، اور ذرا سے ان کو ایک بے چینی کی کیفیت ہوئی، آخر یہاں کوئی سناٹا ہے، اندھیرا ہے، اور ہم جو آگ دیکھ کر کے آئے ہیں وہ آگ کی کیفیت بھی الگ تھلگ ہے، اور پھر یہاں سے آواز آ رہی ہے یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ دیے تو فوراً اللہ نے فرمایا، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ یہ ساری باتیں بالکل اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بالکل الفاظ کے دائرے میں بات کر رہے، جیسے کوئی سامنے بات کر رہا، گفتگو کر رہا ہو۔ لہذا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، ذرا آ رہے ہو تو ذرا جوتے اتار کر کے آؤ، یہ مقدس جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، لہذا اپنی جوتیوں کو اتارو، اس لیے یہ وادی ہے جہاں میری تجلی گویا کہ ہے، اور جہاں اللہ رب العالمین تجھے پکار رہا ہے، پسند کر رہا ہے، لہذا اس مقدس اور پاکیزہ جگہ پر جوتے اتار کر کے آؤ، جوتے اتار، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بدلی اور آپ جوتے اتار کر، یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں پاکیزہ جگہ، مقدس جگہ، احترام کی جگہوں پر انسان کو جوتے اتار کر کے جانا چاہیے۔ مثلا مسجد ہے، قبرستان ہے، قبرستانوں میں بھی حکم ہے شرعی اعتبار سے، فقہاء کرام لکھتے ہیں وہاں بھی جوتے پہن کر کے نہیں جانا چاہیے، جوتے کو وہاں بھی اتار کر کے جانا چاہیے۔ اب تو نہ زندوں کی قدر ہے نہ مردوں کی قدر ہے، وہاں بھی لوگ اس طرح دندناتے پھرتے ہیں، اس طرح لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ اب تو قبروں اور مزاروں اور بزرگوں کی جگہوں پر اس قدر ایک کیفیت گناہ کی دندناتے پھرتے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ لہذا قبرستان میں جوتا نہیں پہننا چاہیے، منع کیا گیا ہے، احترام کرو مردوں کی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہت بڑے مقدس لوگ، اس لیے کہ یہ جگہ تو ایک ہے، لیکن انہی قبروں کو اللہ جنت بھی بنا دیتا ہے اور جہنم کی کیفیت بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہاں انسان ہے، انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ مسجد میں بھی اسی طرح جوتا پہن کر کے آنے جانے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر میں لوگ نماز پڑھتے اڑتے ہوں ان جگہوں پر میں جوتا پہن کر کے نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ جوتا جو خاص مسجد ہی کے لیے ہے، لیکن عام ہمارے ملک اور ایسے جگہوں کے لیے نہیں، آپ حرم پاک جائیں گے تو وہاں پر میں کچھ ایسے لوگ ہوتے، کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، جو خاص وہ جوتے کی شکل میں پہنتے ہیں اور وہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو باہر نہیں لاتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ملتی ہے فقہ کے اعتبار سے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی جوتے پہن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دائرے میں تشریف لاتے تھے، لیکن وہ جوتا بہت پاک ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا، اس میں کسی طرح سے کوئی ناپاکی کی جگہ پر آپ نہیں لے جاتے تھے۔
ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور جوتے پہن کر کے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جوتی میں ذرا ناپاکی لگی ہوئی، پہلے اس کو نکالیے، صاف کیجئے، پھر پہن کر کے جائیے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کا احترام کرنا چاہیے، مسجد کا ادب کرنا چاہیے، ایسی ناپاک چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکے سب جیب میں بھرا کر کے لے آتے ہیں ہم لوگ، اور اسی حالات میں ساری چیزیں عبادت، پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا مسجد ہو، بزرگوں کی جگہ ہو، جیسے جہاں پر لوگ احترام کے ساتھ جاتے آتے ہوں، ایسے یہاں تک کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر میں بھی چپل جوتے پہن کر کے نہیں گھومنا پھرنا چاہیے، اس سے بھی گھر کی برکتیں چلی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے اور فرش پر چلنا، خالی زمین پر چلنے میں پاؤں میں یا کسی طرح کوئی تکلیف ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں باہر کے جوتے پہن کر کے دندناتے ہوئے پورے گھر میں پھرنا گھومنا، گویا کہ گھر اور باہر ایک بنا دیا، حالانکہ گھر کی حالات اور کیفیت الگ ہوتی ہے اور باہر کی حالات اور کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے ہیں کہ اس گھر سے روزی کی برکتیں نکل جاتی جس گھر میں لوگ جوتے چپل پہن کر کے ٹہلتے اور اسی پر کھاتے پیتے ہیں، اور جن کے گھر کے دروازوں پر جوتے چپل یہ سب بے ترتیب اور بے ڈھنگا رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے گھر کے دروازوں کے پاس بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں سے جہاں تم گزرتے ہو وہیں سے فرشتے بھی گزرتے آتے جاتے ہیں، تاکہ ان کو کسی طرح تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جوتا پہن کر کے آج ہم لوگوں کا ایک فیشن بن گیا ہے، اور ہم لوگوں کے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا اس پر سمجھتے ہیں۔ لہذا جوتے کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے احتراماً فرما دیا، آپ اتار کر کے آئیے، مقدس جگہ ہے۔ اس کے مد مقابل میں ایک اور چیز دیکھی، لکھتے ہیں حضرت مولانا مناظر صاحب گیلانی رحمہ اللہ، مناظر حسن صاحب گیلانی علیہ الرحمہ، اور دیگر سیرت نگار، سیرت لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کیے اور آپ جب عرش تک پہنچے اور عرش کا جب وہ حصہ آپ کو ملا اور آپ وہاں جب جانے لگے تو آپ بھی اپنی جوتیوں کو اتارنے لگے۔ کیا کیے؟ جوتیوں کو اتارنے لگے۔ یاد تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حکم کیا ہے، فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے کو اتار کر کے آئیے۔ لہذا یہ عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش ہے، یہاں تو ہم کو جوتا اتار ہی کر کے جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل کہہ دے اور بتا دے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ جوتے پہن کر کے آئیے، آج آپ کی جوتی سے بھی عرش کو فخر ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، عزت، آپ کا احترام، اور اللہ نے آپ کی شان کو بڑھایا ہے۔ خیر میرے بھائی بزرگوں، جوتا آج ہم لوگ اس کے نہ پہننا جانتے ہیں اور نہ اتارنا جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ جوتا پہننا اور اتارنا یہ سنت میں داخل ہے، لیکن ہم لوگوں کے اس کے بارے میں سنت کے عطا پتہ بھی نہیں۔ ہاں چمکاتے ہیں، پالش کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یہ تو خوب اچھی طرح معلوم ہے، لیکن جوتا کیسے پہننا چاہیے اور کس طرح سے اتارنا چاہیے، پہلے کس پاؤں میں ڈالنا چاہیے اور کس پاؤں سے اتارنا چاہیے، یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی سنتوں میں بڑی برکت اور رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرمائے، جب تم جوتا پہننے لگو تو پہلے جوتوں کو جھاڑ لو۔ کیا کرو؟ ہو سکتا اس میں کہ رات میں کوئی اذیت کی چیز اس میں نہ پڑی ہو، کیڑے مکوڑے ہوتا ہے نا، عام طور پر میں جوتا گھر کے باہر پڑا ہوا ہے، رات میں کوئی چھپکلی اس میں آ جائے، کوئی کیڑا آ جائے، کوئی سانپ چھوٹا سا داخل ہو جائے اور آپ اور ہم کو پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا؟ سیدھے اگر پاؤں ڈال دیں گے تو اس میں نقصان ہے۔ قربان جائیے اس پیغمبر اعظم محسن انسانیت ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کا اتنا غم اور اتنا فکر رکھا کہ تم جوتا بھی پہنو تو ذرا جھاڑ کر کے پہنو، تاکہ کوئی تجھے اس میں اذیت اور تکلیف دہ چیز نہ پہنچ جائے۔
اس لیے فرمایا کہ جوتا کیا کرو، پہلے جھاڑ لو اس کو ہاتھ سے، یا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک سے آپ ذرا اس کو حرکت کر لیتے تھے تاکہ اس میں اگر کوئی چیز ہے تو نکل جائے۔ لہذا یہ ہے سنت میں داخل ہے، سنت میں داخل ہے۔ دوسری بات فرمائیں کہ آپ پہلے کیا کرو، پہنتے وقت میں داہنے پاؤں کو ڈالو، کیا کرو، داہنے پاؤں کو ڈالو، ڈال کر کے پھر بائیں ڈالو، اور پھر مکمل طور سے اطمینان ہو جاؤ تب چلو۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اتارو تو پہلے کیا اتارو، آپ پہلے بائیں اتارو پھر داہنے اتارو، اس لیے یہی طریقہ ہے۔ اور بعض علماء کی کرام فرماتے ہیں کہ تم پہلے کیا کرو کہ اتارتے وقت میں اور ڈالتے وقت میں جب تم ڈالو تو داہنا پاؤں ڈالو، لیکن ابھی مکمل پاؤں میں فٹ نہ کرو، بلکہ اس کے بعد بائیں پاؤں کے جوتے کو پورا ترتیب دے لو، اس کے بعد داہنے کو پورے سوارو، لیکن شروع کدھر سے کرنا ہے، داہنے سے شروع کرنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں داخل۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسی جگہ پر میں مت اتار کر کے چھوڑ دو جس سے آنے جانے والے لوگوں کو کیا ہو، تکلیف پہنچے۔ آج دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں بھی ڈھنگے طریقے سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بالکل کوئی تہذیب نہیں، اور اتنے ہم لوگوں کی عبادت تو جوتے کے خیالوں میں گزر جاتی ہے، جوتوں کے خیالوں میں گزر جاتی، کون لے جائے گا، کون اٹھا لے گا، اور کون کیا کر لے گا۔ اتنا ہماری عبادتیں کیا ہے، کمزور ہے۔ لہذا مسجد بھی آئیے سلیقے سے کھولنا چاہیے، ترتیب سے رکھنا چاہیے، بے ڈھنگا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سارے مسائل انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے قرآن ایک ہمہ اور عالمگیر کتاب ہے جو انسان کی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بھی رہبری کرتا ہے۔ یہ قرآن فخلا نعلیک، آپ اتار کر کے آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتار کر کے پہنچ گئے، سمجھ گئے یہ تو آواز میرے رب کی لگ رہی ہے، یہ کسی اور کی نہیں، یہ آگ تو نہیں ہے بلکہ کوئی خاص تجلی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں آپ کو پسند کر لیا، یعنی آپ کو ہم نے نبی بنا دیا، گویا کہ نبوت کے لیے آپ کو چن لیا، نبی بنا دیا، آپ کو تمام لوگوں میں نے اختیار کیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ، لہذا غور سے سنیے جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں، جو ہم آپ کی طرف وحی کریں گے، ان باتوں کو آپ بہت ہی غور سے سنیے۔ پہلی وحی آتی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا ہوں، میں اللہ ہوں، کیا ہوں، اللہ اپنی خود تعارف کرا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ توحید ہمارا اور آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو سارے اعمال ہمارے بیکار ہیں۔ اننی انا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ غور سے سنو اے موسیٰ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا، شرک نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور کیا، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ عبادت میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز پڑھنا اور مجھے خوب یاد کرنا، ذکر کرنا، یہ دو کام۔ پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ سے چار چیزیں۔ پہلی بات تو توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ایک چیز آپ اختیار کر لیں گے اور توحید پر ایمان لائیں گے تب آپ عبادت کریں گے، اور اگر ایمان توحید پر نہیں ہے تو نماز ابھی آپ پر نہیں، روزہ ابھی آپ پر نہیں، حج آپ پر نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ اس لیے ایمان کے بغیر یہ چیزیں کسی انسان پر لاگو نہیں کیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ نے پہلے فرمایا توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کب کرتے ہیں، کچھ پتہ ہے؟ سورہ فاتحہ میں نماز جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو یہ بار بار ہر رکعت میں اس کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ آپ ہی سے مدد کا مطلب کیا ہے؟
فاعبدنی، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ مدد کی ضرورت جب بھی، کبھی بھی، کیسے بھی حالات میں آ جائے، لیکن ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ لیکن ہے ہم لوگ جب ضرورت پڑتی ہے تو کہاں کہاں بھٹک جاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو نہ جانے کہاں کہاں مدد کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کہاں کہاں شرک کے عمل کرتے ہیں۔ پتھر ہے، درخت ہے، پانی ہے، نیمبو ہے، ناریل ہے، دھاگے ہیں، کالے ہیں، پیلے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں توحید کے خلاف ہیں، ساری چیزیں توحید کے خلاف ہے۔ ہم نماز میں تو اقرار کیے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مدد کی بات آتی ہے تو پھر ہم کسی غیر اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک دیتے ہیں۔ حالانکہ ایمانی جذبہ اور ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی سے مدد مانگیے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے وہ ملک نہیں مدد کر رہا ہے، وہ ملک نہیں مدد کر رہا ہے۔ ارے یہ کیا کرے گا مدد؟ یہ تو خود ہی محتاج ہے اپنی مدد کا۔ جو خود محتاج ہو دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں انسانیت، ہمدردی وہ الگ چیز ہے، لیکن مدد دشمن کے مقابلے میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سن رہا تھا، دیکھا ایک فلسطینی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ماں پوچھتی ہے کہ یہ بم بارود، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، کیا دوسرے بڑی طاقت والے لوگ اور ملک کے حکمراں کیا ہم لوگوں کی کوئی خبر اور مدد کے لیے آ رہے ہیں؟ 8 سال کا بچہ کہتا ہے کہ ماں ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر حضرت جبریل بھی آ کر کے ہم سے اگر پوچھیں اس حال میں، کس حال میں؟ اللہ اکبر، جس وقت میں ان کے سامنے کیا ہے، جس وقت ان کے سامنے لاشیں ہیں، جس وقت ان کے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، جس وقت وہ فاقے کی کیفیت میں ہے، جس وقت وہ پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، اس وقت ہی دیکھ کر کے ایک 8 سالہ بچہ یہ کہتا ہے کہ اگر حضرت جبریل بھی آ کر کے کہیں گے کچھ مدد کی ضرورت تو ان کو میں وہی جواب دوں گا جو حضرت ابراہیم نے جبریل کو جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے، کیا میں مدد کروں، آگ کو بجھا دوں، پانی برسا دوں، حضرت میکائیل کے ذریعے سے طوفان سے آگ کو ادھر سے ادھر پھینکوا دوں، ٹھنڈی کرا دوں، کیا کہیے، کچھ تو کہیے۔ کہا کہ آئے کہاں سے ہو، آئے کہاں سے ہو؟ اگر تم اللہ کے پاس سے آئے ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 8 سالہ بچہ یہ کہتا ہے کہ جبریل بھی اگر آ کر کے اس وقت مجھ سے پوچھیں گے، میری ماں تو یہی کہوں گا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہی میری مدد کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی مدد۔ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہم کو آتی ہے، چھوٹے چھوٹے سر میں درد ہو جاتے ہیں، اگر ہماری بے ترتیب اور ناجائز تجارتوں میں کبھی فرق آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ آ گئی، ہم پر کسی کا نظر لگ گیا، ہم پر کوئی جادو کر دیا، ہماری تجارت کو کوئی نقصان پہنچا دیا۔ ارے بھائی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، ہمارے اعمال سے ہمارے ساری چیزیں ڈیل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک، اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اللہ ہی سے مدد مانگیے، یہ ہے اللہ کا نظام۔ فاعبدنی، عبادت کیا ہے؟ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ پتہ چلا عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہو، چاہے وہ علم کا کتنا بڑا پہاڑ انسان ہو، وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا ہو، وہ حج کیوں نہیں کرتا ہو، وہ دوسرے نیکی کا کام کتنا اچھا کیوں نہیں کرتا ہے، لیکن ابھی وہ بارگاہ خداوندی تک کے محبوب اور مقبول بندہ نہیں بن سکتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو۔ اس لیے نماز ہی سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اس لیے نماز ہر حال میں۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، کتنی نماز تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ ایک نماز صرف عشاء کی، اور یہی وقت میں، یہ رات کے وقت میں ان کو ملی تھی یہ نماز، واقعی میں اس لیے وہ پڑھتے تھے، وہی رکعت ان کو ملی تھی، باقی اور دوسروں کو الگ الگ، سب کو ایک ایک نماز ملی تھی۔ وہ ساری نمازوں کا مجموعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ آپ موسیٰ کی بھی نماز، عیسیٰ کی بھی نماز
اور ابراہیم کی بھی نماز، جو ٹائم میں جو لوگ پڑھتے تھے ان ساری نمازوں کو فرض کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، اوابین کے ذریعے سے، چاش کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ترتیب دے دی تاکہ میری امت ہر ایک پیغمبر کی عبادت کر کے ان کا درجہ آخرت میں کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے۔ اسی لیے تو نمازیں فرض کے علاوہ سنت بھی ہے، اوابین بھی ہے، چاش بھی ہے، اشراق بھی ہے، تہجد بھی ہے، شکر کی نماز بھی، حاجت کی بھی نماز ہے۔ یہ ساری نمازیں جو ہے پہلے ہر ایک پیغمبر اور پیغمبر کی امتی لوگ پڑھے ہوئے ہیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دے کر کے امت کو اس عمل سے جوڑ دیا۔ تو واقعی الصلاۃ کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے۔ ترجمہ کر دیجئے، اپنی مرضی ہے، قرآن بدلنے پہ لگے ہوئے ہیں لوگ، چھوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، ترجمہ کرنے میں کیا ہے؟ کہہ دیجئے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے واقعی الصلاۃ، کیا کرنا ہے موسیٰ؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو لذکری، اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو مجھے یاد کرتے رہنا۔ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے تو ذکر کرتے رہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ جب زبان پر آ جائے اللہ کہتے رہیے، جب زبان پر آ جائے درود شریف پڑھا کیجئے، ذکر کرتے، ذکر سے کبھی غافل نہیں، لذکری۔ اس لیے ہم اور آپ ایک ایک سانس میں کس کا محتاج ہیں؟ اللہ کا محتاج ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری۔ پھر آخر میں اللہ فرمائے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خبر دی، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ کب فرمایا اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام سے زمانہ گزر گیا۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آ کر کے رہے گی۔ پھر اکاد اخفیہا لتجزی، میں نے ان کو اپنے بندوں سے اور لوگوں سے چھپا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ چھپا کر کے رکھا ہے قیامت کو۔ قیامت کی تاریخ، قیامت کے دین، قیامت کے وہ وقت ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا بلکہ چھپا کر کے رکھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس امید سے وہ نیکی کا کام کرتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ پتہ نہیں کب قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں کب قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں کب قیامت آ جائے گی۔ وہ ہمیشہ تیار رہے تاکہ میں اپنے بندوں کو کیا کروں؟ ہر ایک نفس کو اس کی کمائی ہوئی کہ بدلہ دوں۔ اسی لیے قیامت کے عمل کو، قیامت کے معاملات کو ہم نے کیا کیا؟ چھپا دیا، بندوں سے بتایا نہیں۔ پیغمبروں کو بھی اللہ نے نہیں بتایا، کسی نبی کو نہیں بتایا، آدم سے لے کر کے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کسی کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کون گھڑی ہوگا، مہینے کے کون سی تاریخ ہوگی، سال کون سا ہوگا، کیا کیفیت۔ ہاں، علامتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتایا، وقت وقت پر میں انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو بتاتے رہے۔ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کیے؟ پیشین گوئیاں بتا دیے، لیکن آپ نے بھی مکمل یقینی تاریخ نہیں بتایا۔ ہاں، یہ بات بتایا کہ قیامت جب آئے گی تو جمعہ کا دن ہو۔ کون سا دن؟ اسی لیے کہا گیا جمعہ کا خوب احترام کرو، جمعہ کی عزت کرو، جمعہ میں اللہ سے جڑے رہیے۔ لیکن کون سا جمعہ ہوگا، کس مہینے کا ہوگا؟ ہاں، مہینہ بھی بتایا گیا، محرم کا مہینہ ہوگا، لیکن کس سال اور سن کا ہوگا نہیں بتایا۔ جمعہ بھی ہے تو صبح ہوگی یا شام کو یا کب، دوپہر کو، کس گھڑی قیامت آنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروگرام اللہ بنا کر کے نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ ان الساعۃ اذا زلزلت الارض زلزالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرمائے فوراً آئے گا، ملیا میٹ کر کے ختم کر دے گا۔ تو قیامت اچانک آئے گی۔ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علامتیں آج تقریباً سب ظاہر ہو گئے، صرف موٹے موٹے بڑے بڑے باقی ہیں، جو اب وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ بھی شروع ہو گیا۔ جتنے چھوٹے چھوٹے وہ سب تو آ گئے، چلے گئے اور چل رہے ہیں۔ اب صرف موٹے موٹے اور بڑی بڑی علامتیں باقی ہیں، اور وہ بھی شروع ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی جو علامتیں تھیں اور جو مشہور و معروف وہ سب آ گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اسی بات پوچھ رہے ہو، کیا تیاری؟ کہاں یا رسول اللہ میں تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں بہت ہی یقین کے ساتھ فرمایا ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ نے مدینے اور مکے سے شروع کیا اور یہاں تک بتایا، آپ ہی نے بیٹھ کر کے مدینے کچھ چٹائی پر فرمایا ابو ہریرہ جس وقت مکہ اور مدینے کے پہاڑوں کو لوگ چیر کر کے خوبصورت راستہ بنا دیں گے، اس دن قیامت قریب ہو جائے گی۔ ہے نا آج کیا خوبصورت راستے، اللہ اکبر۔ جس دن مکہ اور مدینے میں بڑی اونچی اونچی عمارتیں لوگ بنا دیں گے اور کعبہ کے ارد گرد بڑی عمارتیں کھڑی ہو جائے گی، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آج دیکھ لیجئے ساری چیزیں ہیں۔ جس وقت میں مسجدیں بڑی خوبصورت ہوگی لیکن نماز خوبصورت نہیں ہوگی، جس وقت لوگ شراب نام بدل کر کے پیئیں گے، جس وقت میں زنا عام ہو جائے گا، جس وقت میں باریک سے باریک کپڑے عورتیں پہننے لگیں گی، جس وقت میں مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتیں زیادہ ہوگی، ایک ایک مرد کے ماتحت میں 50 عورتیں ہوگی، جس وقت میں لوگ دور کی خبر رکھیں گے اور اپنے پڑوسی کے بھی خبر سے بے خبر ہوں گے، جس وقت میں باپ کو لوگ غلام سمجھیں گے اور دوست کی اہمیت دیں گے، جس وقت لوگ ماں کو گھر سے باہر کریں گے اور اپنے آشناؤں کو قریب کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں علامت قیامت میں سے اور بے شمار ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت علم نہیں ہے، ابھی جہالت ہے۔ کیا ہے؟ کون لڑتا ہے؟ کوئی آدمی اگر لڑے کیا کہتے ہیں؟ ارے جاہل ہو، کیا ہے لڑائی لڑ رہے ہو؟ آج پڑھے لکھے لوگ لڑ رہے ہیں نا، آج پڑھے لکھے لوگ بم گرا رہے ہیں، آج پڑھے لکھے لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، آج پڑھے لکھے لوگ عصمت دری کر رہے ہیں، آج پڑھے لکھے لوگ رشوت لے رہے ہیں۔ جاہل نہیں لے رہا ہے، غریب نہیں لے رہا ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ لے رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ لے رہے ہیں۔ پڑھ لکھ کر کے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ اس کے خون پسینے کو چوس رہے ہیں۔ لہذا علم اٹھ جائے گا اور جہالت کا غلبہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غلبہ ہوگا۔ جس وقت میں قتل عام اس قدر ہوں گے کہ زمین پر جگہ نہیں ملے گی دفن کرنے کا۔ آج دیکھ لیجئے ہو رہا ہے قیامت کے قریب کی اب علامتیں جو ظاہر ہو رہی وہ یہ ہے کہ اہل عرب کے اندر میں بزدلی آ جائے گی، وہ حق بات کبھی بھی نہیں بول سکیں گے اور ان کو اتنا قتل کیا جائے گا، ان کو اس قدر ذلیل کیا جائے گا، اس قدر ان رسوا ہوں گے کہ ان میں کوئی بہادر اور حق بات کہنے والے نہیں ملیں گے۔ یہ سب قیامت کی علامتیں آج دیکھ لیجئے، سب کچھ ہو رہا ہے، آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت یہ عرب کے لوگ، اہل عرب کیا کر رہے ہوں گے جس وقت لوگ اتنا قتل کریں گے، یہود و نصارہ جس وقت اتنی قتل کی بازار گرم ہو جائیں گے، زمین پر دفن کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، بٹ جائیں گے سب جنازوں سے، لاشوں سے، اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ نے دو بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے دل میں موت کا خوف، ڈر اور دنیا کی محبتیں رہے گی اس وقت، اس لیے وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ آج یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ علامت قیامت میں سے ہیں۔ اتنے ختم کیے جائیں گے، اس قدر بے دردی کے ساتھ میں حق کو مٹانے کی پروگرام کیے جائیں گے، اللہ اکبر، کہ حق نظر ہی نہیں آئے گا، باطل نظر آئیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ تو علامت قیامت ظاہر ہے، چھوٹی چھوٹی اب بڑی بڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، کعبہ اٹھ کر کے جائے گا، سورج کے راستے بدل جائیں گے، یہ سب جب ہوں گے تو یہ آخری علامت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے یہ جتنے بھی حالات ہیں نا، یہ سب اللہ ایک مرتبہ ختم کرے گا، سب ختم کرے گا۔ اس کے بعد پھر اسلام کا عروج بڑھے گا۔ کیا بڑھے گا؟ اسلام کا عروج، بلندی، ترقی ہوگی۔ اور یہ زمانہ کس کا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مہدی کا۔ یہ جب دونوں آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں ترقی ہوگی، مالدار ہوں گے مسلمان، خوشحال ہوں گے مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔
اللہ کی زمین پر صرف ایمان اور اسلام ہوگا۔ یہ کتنے دنوں تک؟ یہ 40 سے 45 سال تک رہیں گے۔ کتنے؟ پھر اچانک کروٹ بدلیں گے اور سب کے سب کیا ہوں گے؟ مسلمان دنیا سے اللہ اٹھا لے گا اور کفر رہے گا، کفر رہے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو ایک وقت آئے گا، وہ حالات آئیں گے۔ اللہ نے اس لیے چھپا رکھا، اس لیے دو چیز بندوں کے علم میں نہیں دیا، ایک موت اور ایک قیامت گئی ہے۔ کسی کو معلوم موت؟ اگر معلوم ہو جائے کہ کسی کو کتنا مرنا، کب مرنا ہے، تو پھر آج آدھار کارڈ میں لکھ دیا جاتا نہیں اس کی موت فلاں تاریخ کو۔ اس میں اب رشتہ کے لیے جاتے تو دونوں کو ملانا پڑتا ہے، دونوں کو قرضہ لینا ہوتا تو دیکھا ہے جاتا کہ تم کتنا دن زندہ رہو گے، کب دو گے، تو ہوتا دنیا کی زندگی پریشان کن ہو جاتی۔ پتہ چلا کہ اللہ نے بڑی حکمت سے قیامت کو بھی چھپا دیا اور موت کو بھی چھپا دیا، تاکہ تم کیا کرو؟ اس کے ارادے میں اور اس کے جذبے میں تم نیکی کے کام کرتے رہو۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، کب قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر تیز آندھی بھی چلتی تھی تو ڈر جاتے تھے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، قیامت تو نہیں آ رہی ہے۔ ہم اور آپ تو اتنے سب کچھ دیکھ کر کے اطمینان سے بیٹھے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں مزے سے، کیا کریں؟ دیکھ رہے ہیں مزے سے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بدلنا ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوں گے۔ موت سے پہلے قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت دو، ایک قیامت کبریٰ، ایک قیامت صغریٰ قیامت، چھوٹی قیامت وہ آتی رہتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ تو آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اور بڑی قیامت جو آخری ہوگی، جو دنیا تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، اللہ نے مصلحتاً چھپا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ تم نیکی کا کام کرتے رہو۔ اپنی زندگی ہمیشہ مسافرانہ بنائے رکھو، ہمیشہ اللہ سے ملنے کے جذبے میں رہو۔ پتہ نہیں میرا رب کب بلا لے، میرے اللہ کے سامنے کب حاضری ہو جائے۔ لہذا اس طرح سے جب آدمی اپنے دل میں رکھتا ہے تو نیکی کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اپنے آپ کو تعلق لگائے رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں مصلحتاً چھپا دیا ہوں۔ کیا کیا ہوں؟ مصلحتاً چھپا دیا ہوں قیامت کے علم کو اور ساتھ ساتھ موت کے علم کو۔ اس لیے 5 چیزوں کا علم کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرے میرے پاس سارے علم ہیں تو غلط۔ کیا ہے؟ غلط۔ اتنا بڑا آدمی ہو، غلط، جھوٹا۔ کیوں؟ اللہ نے 5 چیز کا علم کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تجربے سے بتایا جاتا ہے کچھ علامتیں سے، لیکن کب وہ حقیقی وقت اور حقیقت نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کسی کو نہیں۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، رحمت کی ہوگی، برکت کی ہوگی، تکلیف کی ہوگی، آرام کی ہوگی، کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کل کیا کھاؤ گے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں پکا کر کے لا کر کے رکھیں، لیکن لقمہ کے بارے میں پتہ نہیں کھا بھی سکیں گے یا نہیں۔ بریانی پکتی رہتی ہے، پکانے والا چلا جاتا ہے۔ حالات ایسے ہیں۔ ماں کے رحم میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، لڑکا ہوگا یا لڑکی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں بتا سکتے جب تک کہ اللہ پوری شکل کو ماں کے پیٹ میں بچے کا نہیں بناتا ہے، اس وقت وہ بھی نہیں بتاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بتا دے تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے یہ بچہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اتنی ہوگی یا کتنی ہوگی، یہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ بچے کے بارے میں بھی کسی مرو گے، قبر کہاں بنے گی، کیسے ہوگی، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی، کہاں قبر بنے گی، کیسا ہوگا، اندر کے ماحول کیا ہوگا، یہ سب کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ یہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی دعویٰ کر لے میں بتا دوں تو وہ جھوٹا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرے قرآن کی روشنی میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس لیے 5 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ واقعہ برابر سناتا ہوں، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ جو مدینہ طیبہ میں اپنے آپ کو لگا دیے تھے کہ اب یہاں سے مجھے کہیں جانا نہیں ہے، ہماری موت آئے تو مدینے میں آئے، میں رسول اللہ کی پڑوسی بن کر کے رہوں قیامت تک، لہٰذا جاتے ہی نہیں تھے کہیں۔
لیکن حج کے زمانے میں بڑی تڑپا کرتے تھے، کاش کہ معلوم ہو جاتا کہ کتنے دن زندہ رہوں گا تو جلدی سے حج کر کے آ جاتا۔ کعبے کی محبت، حج کی محبت ان کو تڑپا، لیکن پھر بھی نہیں جاتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر چلا گئی اور موت وہاں ہو گئی، ہم کو یہاں مرنا ہے، یہاں دفن ہونا ہے، بہت پریشان ہوتے تھے۔ ایک دن حج کے زمانے میں سوئے تھے مسجد نبوی میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت زیارت ہوئی، فوراً پوچھیں یا رسول اللہ میں کب مروں گا، کتنے دن میری عمر باقی ہے، کتنا ہے بتا دیجیے، اگر تو میں جلدی سے حج کر کے آ جاتا۔ اللہ کے رسول یوں اٹھائے ہاتھ، یوں ہاتھ اٹھا کر کے پھر زیارت ختم ہو گئی، بہت پریشان ہو گئے۔ یہ کیا بتائیں، 5 دن رہوں گا، 5 سال رہوں گا، 5 مہینہ، 5 گھنٹہ، 5 سیکنڈ، کتنا زندہ، کچھ تو وضاحت نہیں ہوئی، اور پریشانی بڑھ گئی۔ کیا ہو گئی؟ اور پریشانی بڑھ گئی۔ پہلے تو ایک گمان میں تھا کہ کب ہوئے، لیکن اب تو 5 کا اشارہ ہو گیا۔ یہ 5 میں سے 5 دن، 5 گھنٹہ، 5 سال، کتنے؟ بہت پریشان ہوئے، اپنے خاص خادم کو بھیجے خواب کی تعبیر کے لیے، علامہ ابن شیرین علیہ الرحمہ کے پاس میں۔ وہ گیا اور جا کے کہا کہ میں خواب دیکھا ہوں ایسا ایسا۔ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے، تم جیسے آدمی ایسا خواب نہیں دیکھ سکتا ہے، نام بتاؤ تب میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اب انہوں نے منع کیا تھا کہ نام میرا نہیں بتانا ہے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ۔ کہا کہ رک جائیے پھر آتا ہوں۔ آئے بھاگے بھاگے اور پوچھیں کہ ایسا ایسا ہے۔ کہا کہ جا نام بتاؤ۔ اس لیے بے چینی تھی کتنے دن میں مروں گا، لہذا فوراً بتائیں کہ یہ خواب حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے دیکھا ہے۔ کہا کہ ہاں ایسا خواب وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا تعلق علم سے، کس سے ہے؟ جاؤ کہہ دو ان کو سورہ لقمان کی آخری 5 آیتیں، ایک آخری آیت کی 5 باتیں وہ پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم محمد کو بھی نہیں ہے۔ اللہ، یعنی قیامت کب آئے گی، کون کب مرے گا، کون کیا کھائے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اللہ نے سورہ لقمان کی اس آخری آیت میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اللہ نے مصلحتاً حکمتاً موت اور قیامت کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہم جیسے گنہگار بندے کیا کریں، عبادت کرتے رہیں، کرتے رہیے، خوب کیجیے۔ فلا یصدنک، ہاں کہیں آپ کو قیامت کے سلسلے میں لوگ گمراہ نہ کر دیں، روک نہ دیں۔ کہتے ہیں کب آئے گی یار، آج سے سنتے آ رہے ہیں، یہ مولوی لوگ تقریر کرتے آ رہے ہیں قیامت آئے گی، آئے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، چھوڑ یہ سب دھندا، چھوڑ یہ ساری باتیں، چھوڑ اپنی زندگی مست گزار۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ مولویوں کی بات ہے، آج تک تو دیکھا نہیں، مردے کو زندہ ہو کر کے کبھی کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں ہوا، کب قیامت؟ کیا آسان ہے آسمان کا ٹوٹ جانا، زمین کا پھٹ جانا، چاند سورج کا بدل جانا، یہ سب بکواس بات ہے۔ فلا یصدنک، کہیں لوگوں آپ اے موسیٰ علیہ السلام، کہیں آپ کو، حالانکہ نبی کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے ہم لوگوں کو اللہ نے بتایا کہ تم لوگوں کو کوئی گمراہ نہ کر دے قیامت کے سلسلے میں۔ اس لیے ایمان رکھنا ہے قیامت پر، اور اپنی خواہشات کی اتباع مت کرو۔ واتبع ہواہ، ایسی باتیں اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے کر کے ہلاک اور بربادی کے طرف چلے جاتے ہیں۔ خلاصہ ان تمام آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف کا آنا اس دنیا میں لازمی چیز ہے۔ کیا ہے؟ کوئی چاہے کہ نہیں ہم کو ذرا بھی تکلیف نہیں، کوئی بھی میرے سر میں درد نہیں، ہم جو چاہیں دعا کریں، ساری دعا اللہ ہماری قبول کر لے۔ مسلمان اگر ہیں اور ایمان ہمارے اور آپ کے پاس ہے تو یہ امید مت رکھیے، کیا کیجئے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے گی اس دنیا میں، ہر آرزو پوری ہو جائے گی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی، کبھی تکلیف اور بیمار نہ ہوں گا۔ یہ آرزو، یہ تمنا اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے تکلیفوں کا آنا، مصیبتوں کی خبر آنا، قتل و غارت دشمنوں کی طرف سے ہونا، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں ہوگی، اور اللہ اسی طرح آزماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے آزمائش، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ سب جب ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ بن جبل کلمہ پڑھ لیے؟ کہاں پڑھ لیا؟ یقین سے؟ کہا یقین سے پڑھ لیا، کبھی بھی اب نہیں شرک کروں گا کبھی۔ کہا کہ پھر تم آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے تیار ہو جاؤ، اب تیرے اوپر آزمائش آئے گی، اللہ اب تم کو آزمائے گا، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی بیماری، کبھی دشمن، کبھی کسی سے۔ اگر اس پر تم ایمان رکھو تبھی کامل مومن کی علامت ہے۔ اس لیے دنیا میں سب کچھ ہوگا، ایسے حالات میں ہم کو اور آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف، اپنے معاش اور اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے اچھی خوبصورت بنانی ہے۔ وہ عبادتوں اور اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہمیشہ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، گھبرائیے نہیں، مایوس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہر حال میں کیجئے، ہر حال میں کیجئے، نماز مت چھوڑیے ورنہ کامیابی نہیں ملے گی آخرت میں۔ نماز کو پابندی کر لیجیے اپنی زندگی میں، اور ذکر ہمیشہ چلتے پھرتے کرتے رہیے۔ تیسری اور چوتھی بات، موت اور قیامت کا علم صرف اللہ کا ہے، ہم سب کو اس کے تحقیقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی تیاری اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے آخری بات، اس دنیا میں گمراہ فرقے کے لوگ ہم کو اور آپ کو بہت ساری طریقے سے اور باتوں سے گمراہ کریں گے، اللہ اور دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی سیرت اور سنت پر مضبوطی سے خود بھی عمل کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ تبھی کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار، ہم سب خطا کار، تیرے بندے ہیں، لیکن جائیں تو جائیں کہاں؟ تیرے سوا کوئی در نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی سخی نہیں، کوئی کریم نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کی کمزوریوں سے خوب واقف ہے۔ اے اللہ ہم سب کی کمزوریاں اتنی ہیں، کوتاہیاں اتنی ہے، نیکی کی کمی اتنی ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہوں گناہ نظر آتا ہے۔ اے اللہ ایسے حالات میں بخشش و مغفرت اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب مہربان، رب کریم، اے اللہ ہم سبوں کے لیے اپنا فضل فرمائیے، اپنے بندوں کفر اور ایسے ظالموں کے ہاتھوں میں ذلت نہ دے دیجیے کہ وہ لوگ ہم سب کو ذلیل اور رسوا کریں۔ اللہ تیرے بندے ہیں تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ جہاں جہاں اس روئے زمین پر تیرے بندے مظلوم بن کر کے ہیں اور ظالم اپنا ظلم کر رہا ہے، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے اور امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ بچا لیجیے، رحم فرمائیے، سب کی تقاضی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاریوں سے بچائے، اے اللہ دکھاوے سے بچائیے، فضل فرمائیے، ہر ایک کی آرزو تمنا خواہشات جائز پوری فرمائیے، نیکی کے کام کو آسان بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بابرکت مجلس سے قرآن کو قبول فرمائے، جتنے بھائی بزرگ جوان بیٹھے سنے اللہ سب کے آنے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، رحم فرمائے، سب کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، روزی رزق میں برکت نصیب فرمائے، صحت میں عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ جو صحت مند ہے صحت کی سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔